السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آج ہم نورانی قاعدہ پڑھنا سیکھیں گے، کیونکہ نورانی قاعدہ پڑھنا بہت ضروری ہے ہمیں اگر ہم قرآن پڑھنا چاہتے ہیں۔ اگر ہم نورانی قاعدہ اچھی طرح پڑھنا نہیں جانتے ہیں، یا نورانی قاعدہ کو ہم اچھی طرح ادا کرنے نہیں آتا، تو ہمیں پھر قرآن پڑھنا بھی نہیں آئے گا، کیونکہ قرآن پڑھنے کے لیے نورانی قاعدہ کا پڑھنا بہت ضروری ہوتا ہے، کیونکہ قرآن کو وجہ سے پڑھنا ہوتا ہے، وہ ساری چیزیں اس نورانی قاعدہ میں محفوظ ہے۔ اس نورانی قاعدہ کو ہم اگر اچھی طرح ادا کرنا جان جاتے ہیں تو ہمیں قرآن بھی پڑھنا آ جائے گا، اور اگر ہمیں نورانی قاعدہ کو اچھی طرح پڑھنا نہیں آتا تو پھر ہمیں قرآن بھی پڑھنا نہیں آئے گا۔ اور قرآن پڑھنا ہر مسلم مرد عورت پر فرض ہے، ہر کسی کو قرآن پڑھنا چاہیے۔ قرآن کے اندر وہ ساری چیزیں ہیں جس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اس دنیا میں اتارا، اور ہم سے اللہ کیا چاہتا ہے، ہم کو اللہ کیا دینا چاہتا ہے، وہ ساری چیزیں قرآن کے اندر ہے۔ اگر ہم قرآن پڑھیں گے تو جانیں گے کہ کیا کیا چیز ہے قرآن کے اندر، اور قرآن معنی کے ساتھ پڑھنا چاہیے تاکہ ہمیں سمجھ میں بھی آئے کہ قرآن کیا کہتا ہے ہم سے۔ تو قرآن کو پڑھنے کے لیے ہمیں نورانی قاعدہ کا پڑھنا بہت ضروری ہے۔ پہلے ہم نورانی قاعدہ پڑھیں گے، پھر قرآن پڑھیں گے، قرآن جانیں گے۔ تو یہ ہو گیا ہمارا نورانی قاعدہ۔ یہ نورانی قاعدہ یہ شکل میں رہے گا، کیونکہ نورانی قاعدہ میں نے دیکھا تھا بہت ساری نورانی قاعدہ اتنی زیادہ ہے کہ وہ سمجھ میں نہیں آئے گی کون سے پڑھو، دیکھ کے کنفیوژن ہونے لگے گا۔ تو میں نے یہ نورانی قاعدہ ڈھونڈا جو یہ 40 پیج کا ہے، اور یہ جلدی ختم بھی ہو جائے گا۔ وہ ساری چیزیں ہیں جو قرآن کو پڑھنے کے لیے، سیکھنے کے لیے چاہیے، وہ ساری چیزیں اس نورانی قاعدہ میں ہیں۔ تو یہ کم ٹائم میں ہم نورانی قاعدہ کو پڑھ کے ختم کریں گے اور قرآن بھی سیکھ لیں گے۔ تو یہ نورانی قاعدہ دیکھنے کے لیے ایسے رہے گا، اور اس کو میں نے گوگل سے ڈاؤن لوڈ کیا تھا۔ اگر آپ کو بھی چاہیے بکس، یہ کہ بک سے رہے گا تو آپ ایزی پڑھ سکتے ہیں، اور آپ پڑھنے کے لیے آسانی ہوگی تو آپ گوگل سے ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں، یا اگر مارکیٹ میں ڈھونڈیں تو شاید مل جائے۔ اس کا نام یہ کامل ہردوئی صاحب کا لکھا ہوا، تو ایسے آپ ڈھونڈیں گے تو شاید مل جائے۔ اور یہ نورانی قاعدہ ایزی ہے، میں نے دیکھا تھا۔ باقی اور نورانی قاعدہ بھی ہے، اس میں بہت زیادہ ورڈ ہے جس کو دیکھ کر کے کنفیوژن ہونے لگتا ہے۔ تو نورانی قاعدہ کا پہلا پیج ہے، اس کے بعد یہ دوسرا پیج ہے، اور یہ تیسرا پیج ہے۔ یہ چیز نہیں تھا اس نورانی قاعدہ میں، یہ میں نے الگ سے ڈاؤن لوڈ کیا۔ یہ چیز وہ ہے مخارج کا حروف کا بیان، مطلب کہ حروف کو کیسے ہم ادا کرتے ہیں۔ حروف اگر جیسے ہمارا نام ہے، جیسے یہ جیم ہے، یہ جیم کو ہم کیسے ادا کریں گے۔ زیم بھی ادا کر سکتے ہیں، زیم بھی، جیم بھی، کچھ بھی بول سکتے ہیں۔ تو منہ کی اتنی ساری جگہ ہے، اتنی جگہ میں سے یہ ساری ورڈ کو الگ الگ جگہ سے ادا کرنا ہوتا ہے، تو وہ سب یہ بتاتا ہے۔ جیسے یہ دیکھ لیجئے، حلق کے نیچے والے حصے سے الف، حمزہ اور ہا۔ تو حلق کے نیچے کون سا ہوتا ہے، تو منہ میں بھی بہت ساری جگہ ہے، ان سب جگہوں کا نام کو یاد کرنا پڑتا ہے پہلا۔ اس جگہ کو آپ کو معلوم کریں گے تو حرف معلوم پڑے گا کہ یہ حروف یہاں سے ادائیگی ہوتی ہے۔ تو یہ چیز ہمیں بعد میں پڑھنا ہوتا ہے، یہ پوری زندگی کی اسٹوری ہے، اس کو پوری زندگی تک لوگ اپنا اپنا صحیح کرتے رہتے ہیں۔ تو اس کو ہم بعد میں پڑھیں گے، پہلا ہم اس کو ادا کرتے ہیں، پہلا ہم اس کو یاد کرتے ہیں، اس کو پہچانتے ہیں۔ پہلا ہم اس کو یاد کر لیں گے اور پہچان لیں گے، تب ہمیں سمجھ میں یہ آئے گا کہ ہاں اس کو کیسے ادا کرنا ہے۔ تو اس کو بعد میں ہم پڑھیں گے، ہمارا بعد کا پیج رہے گا۔ آج ہم اس کو شروع کرتے ہیں۔ یہ نورانی قاعدہ کا پہلا پیج ہو گیا، یہ آج کا ہمارا سبق ہے، اس کو ہم شروع کریں گے آج۔ تو شروع کرنے کے لیے سب سے اوپر کا لائن ہو گیا تختی نمبر 1، مفردات، مطلب کہ آج کا یہ پہلا سبق ہے۔ اس کے بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین یا فتاح رب زدنی علما۔ اگر آپ کو پڑھنے نہیں آتا ہے، آپ کو سمجھ میں نہیں آ رہا، تو آپ سولو پڑھ سکتے ہیں، کیونکہ یہ پڑھنا بہت ضروری ہے۔ یہ تو ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم کا مطلب یہ ہے کہ میں شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے، جو ہمیں کوئی بھی چیز کو، کام کو، یا کچھ بکس پڑھنے سے پہلے ہم شروع کریں گے، پڑھیں گے اس کو، تاکہ وہ کام ہمیں اللہ ہمارا وہ کام آسان کر دے۔ اگر کوئی بھی کام میں ہم اللہ کو شامل کرتے ہیں تو اللہ ہمارا کام آسان کر دے، اس لیے ہم اللہ کا نام لے کر شروع کرتے ہیں۔ اس کے بعد یہ دعا ہے رب یسر، یہ دعا ہے جس میں ہم اللہ سے مانگتے ہیں کہ اللہ ہمیں پڑھنا آسان کر دے، ہمیں یہ نالج دے دے تاکہ میں یہ پڑھ سکوں۔ اس کے بعد یہ ہو گیا ہمارا سبق، یہ الف، اس کو پڑھیں گے ہم کیسے۔ اس کو پڑھنے کے بھی الگ الگ طریقے سے پڑھا جاتا ہے۔ اس کو الف ب تے سے بھی پڑھ سکتے ہیں، مگر ہم جن سے سیکھیں، مطلب ہم اپنے استاد سے سیکھیں کہ ہمارے استاد نے کیسے بتایا پڑھنے کے لیے، اس کو انہوں نے بتایا کہ پڑھنے کے لیے، الف، با، تا، سا،
اس کو ایسے کھینچ کھینچ کے پڑھنے کے لیے انہوں نے بتایا، کیونکہ ہم میتھ بھی پڑھتے ہیں، میتھ بھی سیکھتے ہیں، تو وہاں پہ بھی ہمیں بتایا جاتا ہے کہ ایکس وائی زیڈ کچھ بھی مان لو، کیونکہ ہمیں سیکھنا ہوتا ہے تو ہم کچھ بھی مان لیتے ہیں، کچھ بھی سیکھ لیتے ہیں۔ ویسے اس میں بھی ہمیں انہوں نے بتایا کہ با پڑھو اور تھوڑے کھینچ کے پڑھو، تو ہمیں ماننا پڑے گا، کیونکہ ہمیں سیکھنا ہے، ہمیں اس کو حاصل کرنا ہے، اس کو جاننا ہے، تو ہمیں کچھ بھی ماننا پڑے گا۔ تو جیسے انہوں نے بتایا ویسے ہم پڑھ رہے ہیں ابھی، تو آپ بھی سنیں گے، آپ لوگ بھی اس کو ادا کریں گے، ایسے سیکھیں گے، کوشش کریں گے تاکہ آپ لوگ کو بھی ایسے ہی آ جائے پڑھنا۔ تو اس کو پڑھتے ہیں ابھی۔ الف، اس کو تھوڑا جلدی پڑھتے ہیں۔ الف، بہت جلدی بھی نہیں پڑھیں گے، الف بھی نہیں پڑھیں گے، اس کو تھوڑا آرام سے پڑھتے ہیں۔ الف، با، تا، سا، جیم۔ اس کو پہلے ہم پڑھ لیتے ہیں، اس کے بعد اس کی پہچان کریں گے۔ جیم، ہا، خا، دال، ذال، را، زا، سین، شین، صاد، ضاد، طا، ظا، عین، غین، فا، قاف، کاف، لام، میم، نون، واو، ہا، حمزہ، یا۔ اب اس کو تو ہم پڑھ لیے، اس کو ہم یاد کر لیں گے، مگر یہ کیسے پہچانیں گے کہ یہ ورڈ کا نام کیا ہے، اس کو کہ ہم ادا کر رہے ہیں، اس کا ورڈ کا نام کیا ہے، یہ کیسے کیسے رہتا ہے، کیسے کیسے دکھتا ہے۔ تو اس کو جاننے کے لیے ہم جانیں گے کہ یہ کیسے کیسے رہتا ہے، کیوں یہ ایسی ادا ہوتا ہے، تو اس کی پہچان ہم کرتے ہیں۔ تو الف ہر جگہ پورا قرآن پڑھیں گے آپ، یہی ورڈ آپ کو قرآن میں آنے والا ہے، تو اس کو دھیان سے پڑھیں گے، جو پڑھیں گے اس کو یاد رکھیں گے، کیونکہ ہمیں پوری زندگی اس کو یاد رکھنا ہے۔ اگر اس کو ہم بھول گئے تو پھر ہمیں قرآن بھی بھول جانا پڑے گا کہ قرآن ہم کیسے، جیسے ہم اس کو بھول گئے، ہم بولیں گے ہمیں قرآن پڑھنا نہیں آتا ہے، تو قرآن پڑھنا نہیں آئے گا اگر اس کو ہم یاد نہیں رکھیں گے تو ہمیں پوری زندگی اس کو یاد رکھنا ہے۔ تو جو ہم پڑھیں گے اس کو ہم یاد رکھیں گے۔ تو الف ہر دم ایسے آکار میں کھڑا رہے گا، اور یہ الف ایک ہی شکل میں آتا ہے، اور یہ الف ہوتا ہے۔ با، تا، سا، اس کی شکل الگ الگ ہو جائیں گے آگے، مگر اب بھی ہمیں یہی شکل یاد رکھنا ہے کہ اس کا یہی شکل ہے۔ اب یہ نقطہ، یہ بندی جو ہے دشملہ، یہ بندی اردو میں نقطہ بولتے ہیں، اور یہ با کے نیچے یہ نقطہ نیچے ہے تو اس کو با بولتے ہیں۔ اگر یہی نقطہ اوپر ڈال دیں گے تو یہ نون ہو جائے گا۔ تو یہ نقطہ ہمیں ہمارے ورڈ کو چینج کرتا رہے گا۔ جیسے یہ تا ہے، تا کے اوپر دو نقطہ ہے، اس کو ہم تا پڑھتے ہیں، تا کے اوپر دو نقطہ، یہ نقطہ دو ہے اس لیے تا ہے۔ اگر یہ ایک نقطہ اوپر ہوتا تو یہ نون ہوتا، یا ایک نقطہ، یہ با کا نقطہ اس کے نیچے لا کے ڈال دیتے تو یہ با ہو جاتا۔ اگر اوپر سے نقطہ ہٹا دیں گے، نیچے کا نقطہ، با کے نیچے کا نقطہ اس کے نیچے لا کے ڈال دیں گے تو یہ با ہو جائے گا۔ اس یہ با کو لے لیجیے، یہ با کے نیچے ایک نقطہ ہے، اس کو با بول رہے ہیں۔ یہ تا کے اوپر دو نقطہ ہے، اگر اس کا نقطہ لا کر کے اس کے اوپر ڈال دیں گے تو یہ تا ہو جائے گا۔ اس کے اوپر سے نقطہ ہٹا کے اس کے نیچے سے نقطہ ہٹا دیں گے اور اس کے اوپر تا کے نقطہ لا کے ڈال دیں گے تو یہ تا ہو جائے گا۔ یہ سا کے اوپر تین نقطہ، اگر اس کا نقطہ لا کر کے اس کے اوپر ڈال دیں گے، یہ تین بندی آپ کو دیکھ رہی ہے دشملو، یہ تین بندی کو لا کر کے یہ با کے اوپر ڈال دیں گے تو یہ سا ہو جائے گا۔ تو یہ چیز ہمیں دھیان رکھنا ہے، دیکھنے میں سیم دکھے گا، بس خالی نقطہ کو ہم چینج کر دیں گے تو یہ ورڈ چینج ہو جائے گا۔ تو اس کو با بولیں گے، ایک نقطہ ہے با کے نیچے، تا کے اوپر دو نقطہ ہے، یہ تا بولیں گے۔ سا کے اوپر تین نقطہ ہے، اگر یہ اس کو سا بولیں گے، سا کے اوپر سے تین نقطہ ہے، تاکہ اگر دو نقطہ ڈال دیں گے تو یہ تا ہو جائے گا۔ یہ سب دھیان رکھنا، بس اتنا ہمیں دھیان رکھیں گے تو ہمیں آگے کا جو ورڈ ہے وہ ہمیں پہچاننے میں دشواری دقت نہیں ہوگی۔ اب یہ جیم، ہا، خا، یہ تینوں ایک جیسا ہے، بس نقطہ کا فرق ہے، نقطہ ڈال دیتے ہیں تو آگے پیچھے ہو جاتا ہے۔ اب یہ جیم کے پیٹ میں ایک نقطہ ہے، ہا کے اوپر کوئی نقطہ نہیں ہے، اگر جیم کے پیٹ کا ایک نقطہ ہا کے پیٹ میں ڈال دیں گے تو یہ ہا نہیں رہے گا، یہ جیم ہو جائے گا، اور اس کے اوپر سے نقطہ پیٹ کے اندر سے نقطہ ہٹا دیں گے تو یہ خا ہو جائے گا۔ خا کے اوپر ایک نقطہ، اگر اس کا نقطہ لا کے ہا کے اوپر ڈال دیں گے تو یہ خا ہو جائے گا، اور خا خالی ہو جائے گا۔ خالی جب ہو گیا تو ہا ہو گیا، کیونکہ یہ خالی ہے اس لیے ہا ہے۔ اگر اس کے اوپر نقطہ ڈال دیں گے تو یہ خالی نہیں رہے گا، ایک نقطہ والا ہو جائے گا، اور ایک اوپر نقطہ والا ہا کھا کہلاتا ہے، اور پیٹ میں نقطہ والا جیم کہلاتا ہے۔ یہ چیز ہمیں دھیان رکھیں گے کہ نقطہ سے ہمارا ورڈ کا نام چینج ہو جائے گا۔ اس کے بعد یہ دال،
دال اور زال دونوں دیکھنے میں ایک جیسا ہے. دال کے اوپر نقطہ نہیں ہے, زال کے اوپر ایک نقطہ ہے. اگر زال کے اوپر والی نقطہ دال کے اوپر لا کے ڈال دیں گے تو یہ زال ہو جائے گا اور یہ دال ہو جائے گا. را اور زا دونوں دیکھنے میں ایک جیسا ہے, دونوں دیکھنے میں الگ الگ ہے. زا کم یوز ہوتا ہے, زا زیادہ یوز ہوتا ہے, یہ را کم یوز ہوتا ہے کیونکہ قرآن میں بھی یہ را کم ہی دیکھنے کو ملے گا آپ کو. اگر یہ نقطہ لا کے را کے اوپر ڈال دیں گے تو یہ زا ہو جائے گا. یہ زا کے اوپر کا جو نقطہ ہے اس کو ہٹا دیں گے تو یہ را ہو جائے گا. سین اور شین دونوں دیکھنے میں ایک جیسا ہے, بس اس کے اوپر 3 نقطہ زیادہ ہے, اس لیے یہ بڑی شین کہلاتا ہے. شین سیٹی کے ساتھ نکل رہا ہے. تو یہ کیوں سیٹی کے ساتھ نکل رہا ہے؟ اس کو سین بول رہے ہیں اور اس کو شین بول رہے ہیں, سیٹی کے ساتھ. تو یہ چیزیں آپ کو پہچان میں کب آئے گی؟ جب آپ اس کو یاد کر لیں گے اور اس کو پہچان لیں گے تو یہاں پہ آپ دیکھیں گے تو آپ کو سمجھ میں آئے گا. جیسے زبان کے درمیان اور اوپر کے تالو کے درمیان سے ادا ہوتا ہے جیم شین یا. تو یہ زبان کے درمیان زبان کس کو بولتے ہیں؟ یہ ساری چیزیں ہمیں یاد ہونی چاہیے. جب یہ چیز ہمیں یاد ہو جائے گی تو ہماری حروف کی ادائیگی بھی ہمیں یاد ہو جائیں گی. اور یہ پوری زندگی سیکھنے کا ہے. پہلے ہم اس کو سیکھ لیتے ہیں, قرآن پڑھنا ہمیں آ جائے, اس کے بعد دھیرے دھیرے ہم سیکھتے رہیں گے. اس کے بعد صاد اور زاد دونوں ایک جیسا ہے. صاد کے اوپر نقطہ نہیں ہے, زاد کے اوپر ایک نقطہ ہے. اس کو نقطہ ہٹا کر کے لا کے صاد کے اوپر ڈال دیں گے تو یہ زاد ہو جائے گا اور یہ صاد ہو جائے گا. تو یہ چیز دھیان رکھیں گے, دونوں سیم ہے, بس نقطہ کا پہچان رہے گا. نقطہ ڈال دیں گے, ہٹا دیں گے تو نام چینج ہو جائے گا. تا اور زا دونوں ایک جیسا ہے دیکھنے میں. تا کے اوپر نقطہ نہیں ہے, زا کے اوپر نقطہ ہے. زا کے اوپر کا نقطہ لا کے تا کے اوپر ڈال دیں گے تو یہ زا ہو جائے گا اور یہ تا ہو جائے گا. عین اور غین دونوں ایک جیسا ہے. غین کے اوپر نقطہ ہے, عین کے اوپر نقطہ نہیں ہے. اگر عین کے اوپر نقطہ لا کے ڈال دیں گے یہ غین والا تو یہ غین ہو جائے گا اور یہ عین ہو جائے گا. یہ چیز دھیان رکھیں گے. اس کے بعد ہو گیا فا اور قاف دونوں دیکھنے میں ایک جیسا ہے, تھوڑا تھوڑا الگ ہے. فا کے اوپر ایک نقطہ ہے, اگر اس کے اوپر 2 نقطہ لا کے ڈال دیں گے تو یہ قاف ہو جائے گا. اور یہ کاف کے اوپر سے نقطہ ہٹا دیں گے تو یہ کوئی بھی ورڈ نہیں رہے گا کیونکہ اس کی شکل کا کوئی ورڈ نہیں ہے. تو اس لیے اس کے اوپر 2 نقطہ ہونا چاہیے. اگر یہ 2 نقطہ نہیں ہے تو یہ ورڈ نہیں رہے گا. یہ کاف ہر دم اپنی شکل میں ہوتا ہے. اس کے اوپر ایک آکار رہے گا. پورے قرآن میں آپ کو ایسے ہی دیکھنے کو ملے گا. کاف تھوڑا چھوٹا بڑا رہے گا. لام کے اوپر کوئی نقطہ نہیں رہتا ہے. لام ہر دم خالی رہتا ہے, وہ اکیلا رہتا ہے, ایسے ہی دیکھے گا ہر دم. میم خالی رہتا ہے, میم کے اوپر کوئی نقطہ نہیں رہتا ہے. میم کی شکل تھوڑی الگ الگ ہو جاتی ہے, کبھی بڑا ہو جاتا ہے, کبھی چھوٹا ہو جاتا ہے, کبھی الگ شکل کا آ جاتا ہے. نون کے اوپر ایک نقطہ ہے اور یہ جو شکل چینج ہوئے گا یہ آگے ہوئے گا. آپ کو 40 دن میں آپ کو سمجھ میں آ جائے گا یہ کیسا کیسا دکھتا ہے. تو اس کا سب کا شکل دوسرا تیسرا چوتھا جتنا شکل ہے وہ سب بھی شکل آپ کو 40 دن میں سمجھ میں آ جائے گا. تو نون کے اوپر ایک نقطہ ہے, نون کے اوپر سے نقطہ ہٹا دیں گے تو یہ کچھ بھی نہیں کہلے گا, یہ خالی ہو جائے گا. واو کے اوپر کوئی نقطہ نہیں رہتا ہے, کچھ بھی نہیں رہتا ہے, واو خالی ہوتا ہے. ہا بھی خالی ہوتا ہے. اس کے اوپر کبھی کبھی 2 نقطہ بھی آ جاتا ہے مگر اس کو ہا ہی پڑھتے ہیں. حمزہ بھی خالی رہتا ہے, یا بھی خالی رہتا ہے. یا کے نیچے کبھی کبھی 2 نقطہ ہو جاتا ہے, جیسے میں آپ کو دکھا دیتا ہوں. اس میں آپ کو سمجھ میں آ جائے گا. اس میں بہت ساری چیزیں آپ کو سیکھنے کو ملے گی. جیسے یہ یا ہے, اس کے نیچے 2 نقطہ ہے. تو یہ چیز دھیان رکھنا ہے. ہم ایسا پہلے پڑھ لیتے ہیں, اس کو ہم پہچان کر لیتے ہیں, پھر باقی ہمیں بعد میں سمجھ میں آ جائے گا. باقی ہم بعد میں سیکھیں گے کیسے کیسے کیا کیا ہوتا ہے. تو ہم نے پڑھ بھی لیا, یاد بھی کر لیا. اس کے بعد ہم نے اس کی ادائیگی بھی سیکھ لی اور اس کا پہچان بھی سیکھ لیا. اب ہمارا سبق آج کا یہیں تک ہے, باقی ہم اس میں سیکھیں گے ہم. تو اتنا چیز ہمیں یاد رکھنا, جب ہمیں یہ چیز ہمیں پوری زندگی یاد رکھنا ہے. اگر یہ پوری زندگی ہم یاد نہیں رکھیں گے تو پھر ہم اس کو بھول جائیں گے, تو پھر ہمیں قرآن بھی پڑھنا نہیں آئے گا. تو اس لیے جو چیز پڑھیں گے اس کو ہم یاد رکھیں گے. اگر آپ 40 دن یاد رکھتے ہیں تو آٹومیٹکلی جب وہ 40 دن آپ یاد رکھ لیں گے تو دھیرے دھیرے آپ قرآن پڑھتے رہیں گے. کبھی کبھی ہفتے میں 2-3 دن بھی آپ قرآن پڑھیں گے تو بھی آپ کو بھولنے والا نہیں ہے. تو ایسے آج کا سبق یہیں تک ہے. باقی اگر ویڈیوز ہمارا پسند آتا ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے, لائک شیئر اور کمنٹ کیجیے, اپنے دوستوں میں شیئر کیجیے, کیونکہ قرآن سیکھنا اور سکھانا ہر مسلم مرد عورت پر فرض ہے. قرآن سیکھنا بھی اور سکھانے والے کو بھی اتنا ہی ثواب ملتا ہے. تو اپنے دوستوں میں شیئر کیجیے.